اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء وقائد الخیر فی الدنیا والعقبہ وعلى ازواجہ المطہرات وعلى بنات المکرمات المعظمات وعلی اصحابہ المتقین الی یوم الدین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے قرآن کریم کی تفسیر اور مرزا غلام قادیانی۔ مرزا غلام قادیانی نے قرآن پاک کی تفسیر کے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ آئیے ذرا مرزا غلام قادیانی کے ان تفسیری اصولوں کو دیکھتے ہیں۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ سید صاحب نے جو اپنے دوست حریف سے قرآن کریم کی تفسیر کا معیار مانگا ہے، سو میں نے مناسب سمجھا کہ اس جگہ بھی سید صاحب کی کسی قدر خدمت کر دوں، کیونکہ بھولے کو راہ بتانا سب سے پہلے میرا فرض ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ قرآن کریم کا سب سے اول معیار تفسیر صحیح کا شواہد قرآنی ہے۔ یہ بات نہایت ہی توجہ سے یاد رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم اور معمولی کتابوں کی طرح نہیں جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لیے دوسرے کا محتاج ہو۔ وہ ایک ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ہلانے سے تمام عمارت کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس جگہ کوئی صداقت ایسی نہیں جو کم از کم 10 یا 20 شواہد اس کے خود اسی میں موجود نہ ہوں۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ پہلا اصول یہ ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن کرنی ہے۔ قادیانیوں کو یہ اصول یاد کیوں نہیں جاتا؟ ہر جگہ اپنی عقل کو چھیڑ لیتے ہیں۔ قادیانیوں یہ اصول یاد رکھا کرو۔ دوسرا اصول بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے جس میں کچھ شک نہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کے معنی سمجھنے والے ہمارے پیارے آقا اور بزرگ نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس آپ علیہ السلام سے کوئی تفسیر ثابت ہو جائے تو مسلمان کا فرض ہے کہ بلا توقف اور بلا عذر قبول کرے، نہیں تو اس میں الحاد اور فلسفیت کی رگ ہوگی۔ قادیانی اس اصول کو بھی یاد رکھیں۔ مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ نبی علیہ السلام جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کہہ رہا ہوں میرے آقا، مرزا قادیانی کے آقا نہیں ہے ہمارے آقا علیہ السلام، مرزا قادیانی تو باغی ہے آپ علیہ السلام کا۔ جو آقا کریم رؤوف الرحیم صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں تفسیر، وہ تفسیر برحق ہوگی، اسی کو ماننا ہے۔ اس میں چوں چرا کرنا، ہیل و جد کرنا، یہ فلسفیت اور دیریت کی رگ ہے اس بندے کے اندر، بندہ ہی دیری ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے۔ تیسرا معیار یہ ہے کہ جو کچھ شک نہیں کہ صحابہ کرام حضرت علیہ وسلم کے نوروں کو حاصل کرنے والے اور علم نبوت کے پہلے وارث تھے اور خدا کا پاک کا ان پر کرم تھا، سو نصرت الہی کی ان کو قوت مدرکہ کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ تھی مدرکہ، کیونکہ ان کا نہ صرف قال بلکہ حال تھا۔ یعنی تیسرا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تفسیر لی جائے۔ اگر قرآن کریم کے اندر تفسیر نہیں مل رہی تو حدیث پہ آئے گا، اگر نبی علیہ السلام کی حدیث سامنے نہ ہو تو پھر صحابہ کے اقوال دیکھے جائیں گے۔ پھر چوتھا معیار ہے کہ اپنا نص مطالعہ لے کے قرآن کریم میں غور کرنا۔ لیکن جناب والا وہ چوتھا اصول ہے، باقی پہلے تین چھوڑ کے چوتھا ہی اصول پکڑ لیتے ہو تم لوگ۔ قادیانی حضرات غور فرمائیں، اس بات کو قادیانی کیوں غور نہیں کرتے؟ ہر جگہ اپنا اصول چلاتے ہیں، تو یہ مرزا نے جو اصول بیان کیا ہے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ اصول مجھے بتائیں نا قادیانی حضرات۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے ایک اور اصول بیان کیا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ اصول بیان مرزا صاحب نے کیا ہے کہ جی جو تفسیر بالرائے ہے وہ فاسد خیال ہے اور مومن کا کام ہی نہیں ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 267۔ یعنی اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرنی، مرزا صاحب نے کہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا ہے کہ اپنی رائے سے تفسیر کرنی نہیں ہے، اگر ایسا کرو گے تو تفسیر بالرائے کلار پائے گی، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 19 میں مرزا جی کہتے ہیں کہ گستاخی اور تکبر کی جہد سے مفسر قرآن نہ بن بیٹھو، ورنہ وہ تفسیر بالرائے ہوگی جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ وہ کہا ہے کہ من فسر القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطأ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی رائے سے تفسیر قرآن کی اور اپنے خیال میں اچھی کی، تب بھی اس نے بری تفسیر کی ہے۔ وہ ٹھیک ہو تب بھی غلط ہے، اپنی رائے سے کرنی ہی نہیں ہے، اپنی رائے ختم۔
صرف وہ تفسیر مانی جائے گی جو قرآن خود کرے یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمائیں، وہ تفسیر مانی جائے گی۔ اپنی رائے کی تفسیر صحیح ہے پھر بھی نہیں مانی جائے گی۔ مرزا صاحب نے اصول بیان کیا ہوا ہے۔ پھر جی قرآن خزائن جلد 3 صفحہ 350 پہ کہتے ہیں سچ یہ ہے کہ کوئی علم بغیر اصطلاحی الفاظ کے چل ہی نہیں سکتا، پس جو شخص الہات کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے لیے سیدھی راہ یہی ہے کہ قرآن کے معنی اس کے مروجہ مصطلحہ یعنی اصطلاحی الفاظ کے لحاظ سے کرے، ورنہ تفسیر بالرائے ہوگی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، جو صحابہ نے بیان فرمایا، جو 1400 سال سے یا جو 1400 سال سے امت بیان کرتی آ رہی ہے، وہی معنی ماننے ہیں، ان اصطلاحات سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اور اوپر مرزا قادیانی خود حدیث بیان کر چکا ہے کہ اسے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور ایسا کرنے والا جو ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ ملحد ہے، وہ فلسفی ہے۔ تو قادیانیوں کو یہ بات سوچنی ہوگی، قادیانیوں اس پہ کچھ غور کیا کرو، تمہارے بانی کی باتیں تمہارے لیے بہت ضروری ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 87 آریہ دھرم کتاب کے مرزا جی کہتے ہیں تیسرے درجہ پہ صحیح ترمذی، ابن ماجہ، موطا، نسائی، ابن ابی داؤد، حالانکہ وہ ابی داؤد ہے، ابن داؤد نہیں ہے، دار قطنی کتب حدیث میں جن کی حدیثوں کو ہم اس شرط سے مانتے ہیں کہ قرآن صحیح حدیث سیان کے مخالف نہ ہوں، یہ کتابیں ہمارے دین کی کتابیں ہیں اور یہ شرائط ہیں، ان کی روح سے ہمارا عمل ہے، یعنی یہ ہمارے دین کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو مانا کرو قادیانیوں، کیوں نہیں مانتے؟ اپنی راگنی لاپتے رہتے ہو۔ جو اوپر جو میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ بات وہی ہے جو اوپر میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جناب والا جلد نمبر 10 صفحہ 81 کے اوپر ہرگز یہ درست نہیں ہوگا کہ بغیر ان 2 قسموں کے التزام کے اپنے ہی خیال سے اپنی رائے سے مانی کریں۔ کاش اگر پادری عماد الدین وغیرہ اس طریقہ التزام کرتے تو نہ آپ ہلاک ہوتے نہ دوسروں کو ہلاک کرتے۔ یعنی مرزا قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے خیال سے اپنی مرضی کی تفسیر کرنا یہ ہلاک ہونے کے برابر ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قادیانیوں کو یہ بات بھی سوچنی ہوگی جی، اپنے باپ کی بھی مانو۔ روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 408 مرزا قادیانی کہتا ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مقام متنازع فیہ میں توفہ کے معنی بجز مارنے کے اور ثابت نہیں۔ ہم ثابت کریں گے اگر ہے، یہ بات بھی غلط کہہ رہا ہے یہ۔ اور جو شخص اس بات ثابت شدہ بات کو چھوڑتا ہے وہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرتا ہے، کیونکہ حدیث کی روح سے بجز مارنے کے اور معنی توفہ آیت سے متنافع فیہ میں ثابت نہیں ہے، نہ کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ثابت ہے، وہاں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 215 پہ مرزا کہتا ہے یہودی بھی ایسے کام کرتے تھے کہ اپنی رائے سے تفسیروں میں بعض آیات کے معنی کرنے وقت بعض الفاظ مقدم اور بعض کو مؤخر کر دیتے تھے، جن کی نسبت قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور ان کی تحریف ہمیشہ لفظی نہیں تھی بلکہ معنوی بھی تھی۔ سو ایسی تعریفوں سے ہر یک مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ یہ مرزا قادیانی نے بہت بڑی گستاخی کی ہے خیر یہاں پہ، کیونکہ تقدم و تاخر قرآن پاک کے اندر ہوا ہے کئی مقامات کے اوپر، وہ صحابہ سے ثابت بھی ہے۔ اس الو کے پٹھے نے یہاں صحابہ کے اوپر الزام لگا دیا ہے۔ خیر شرم تو اس کو ویسے بھی نہیں آتی تھی۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں یہ ثابت ہوا کہ تفسیر بالرائے نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر قادیانی بلکہ تمام ہی قادیانی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، لہٰذا قادیانیوں اپنے بانی کی، اپنے اس مرزا کی، اپنے منہ بولے جو بھی تم اسے کہتے ہو اس کی بات مانو، اپنے گرو گھنٹال کی۔ تمہارا گرو گھنٹال یہ کہتا ہے تفسیر بالرائے قادیانیوں نہیں کرنی، ورنہ تم فلسفی بھی ہو اور ملحد بھی ہو اور یہودی بھی ہو، تمہارے پاس یہودیت کا بھی اس نے الزام لگایا ہے۔ اب قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ مرزا قادیانی کی بات کو مان لیں اور تفسیر بالرائے ہرگز نہ کیا کریں۔ یہ پیچھے مرزا صاحب بھی بول رہے ہیں جی، چھوڑیں ان کو۔ تو تفسیر بالرائے بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہم کہتے ہیں وہی اصول یہاں مرزا نے بیان کیے ہیں کہ قرآن کی تفسیر یا قرآن سے ہوگی، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ہوگی، یا 1400 سال کی امت مفسرین سے ہوگی۔ اپنی راہ سے تفسیر تو کرنی ہی نہیں ہے۔ یہ تو خود مرزا قادیانی کہہ رہا ہے۔ قادیانی اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ قادیانیوں اپنے گرو کی بات کو مان لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے تاکہ تم اسلام کی طرف آ سکو۔ آخر میں دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک
ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، اچھا سا کامنٹ بھی کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔